علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ خمار جو کہ فیروز خان کا بہت ہی فیمس ڈرامہ ہے، جس کی ماں کو ہاسپیٹلائز کر دیا گیا ہے، اسے آپریشن کے لیے کہا جاتا ہے اور آپریشن کے پیسے روزی اور اس کے بابا کے پاس نہیں ہوتے کیونکہ یہ دونوں مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ روزی اس بات کو لے کر بہت دکھی ہوتا ہے اور روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے پیسوں کا ارینج کروں گا۔ دوسری جانب حریم کی ساس نے اس کا جینا دوبر کر رکھا ہے، وہ ہر طرح کا ظلم اس پہ کرتی ہے، اپنے خاص سامے کو چھٹی دے دی ہے اور اس کی جگہ حریم سے کام کرواتی ہے، بہت بڑی پارٹی گھر پر رکھتی ہے اور پارٹی کا سارا کھانا حریم سے بنواتی ہے۔ حریم پھر بھی خوشی خوشی اس کے سارے کام کرتی ہے اور اس پارٹی میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک دوست سلمیٰ، جس کا بیٹا UK سے آیا ہے، وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ سلمیٰ کے آگے پیچھے گھومو تاکہ وہ تمہیں دیکھے اور میں کوئی بات چلاؤں۔ اس کی بیٹی اس سے کہتی ہے کہ اماں، آپ تو ہنسی چلاک ہیں، اسی لیے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تیار ہو کر آؤں۔ تو اسے سلمیٰ سے ملواتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو سلمیٰ، ہم نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ان کو بتایا ہے کہ بڑوں کے بیچ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی جا بجا تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ اس کا مائنڈ یہ ہے کہ وہ اپنی کسی دوست جو کہ اچھی خاصی امیر بھی ہو اور آؤٹ آف کنٹری سیٹل بھی ہو، میں اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کروں۔ اس کی بیٹی اس سے کہتی ہے کہ آپ نے حریم کو سر چڑھا رکھا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری اس پر کیوں ڈال دی ہے، وہ پھر ہمارے گھر پر حکمرانی کرنے لگ پڑے گی۔ تو حریم کی ساس اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں جو بھی کر رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر رہی ہوں، حریم سے ایسے ہی کام نکلواؤں گی، وہ تنگ آ کر اس گھر سے چلی جائے گی۔ تو اس کی بیٹی بھی اس بات پر خوش ہوتی ہے اور کہکا لگاتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے۔ حریم بھی اپنی ماں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ حریم اپنے کمرے میں جا کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی پیسوں کا انتظام ہو گیا؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اب تک، مگر خدا خیر کرے گا، ہو جائے گا۔ اتنے میں حریم کا میاں دروازے پر آتا ہے اور وہ یہ سب سن لیتا ہے۔ وہ حریم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بھی بات کرواؤ۔ موبائل لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ روزی کام ہو گیا ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، تم جا کر آنٹی کو ایڈمٹ کروا دو اور عطیہ آنٹی کے آپریشن کی تیاری کرو۔ حریم اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس سے کہتا ہے اگر عطیہ آنٹی تمہاری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، تو میں بیٹا ہوں ان کا، اس لحاظ سے میں نے کچھ بھی زیادہ نہیں کیا۔ حریم کی جٹھانی اور جیٹھ وہ دونوں بھی اسے گھر سے نکلوانے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو پیسے دیے ہیں تاکہ وہ بزنس سیٹ کرے۔ اس پر اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ آپ پاگل تو نہیں ہیں، ہم حریم کو گھر سے نکلوانا چاہتے ہیں اور آپ اس کا بزنس سیٹ کروا رہے ہیں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں فیروز کا بزنس سیٹ کروا دوں گا تو وہ اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اپنی بیوی کو توجہ ہی نہیں دے پائے گا، اور حریم کو ماما آلریڈی ہی گھر کے کاموں میں اتنا پھنسا چکی ہیں کہ اس کے پاس کسی چیز کا وقت ہی نہیں ہے، اور جب اس کو کام کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی بھی جانا پڑے گا تو یہ اتنا الجھ جائے گا کہ اسے حریم کی یاد ہی نہیں رہے گی۔ وہ اسے جان ساتھ دے چکا ہے اور اسے پھنسانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں بھی چاہتے ہیں کہ حریم اس گھر میں نہ رہے کیونکہ حریم ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے میاں ہیں، آپ تو بہت ذہین ہیں۔ حریم رات کو اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، تو میں ان کے پاس جا کر 1-2 دن رہنا چاہتی ہوں۔ تو فیروز اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں صبح لے جاؤں گا، ایسا کروں گا کہ یونیورسٹی جانے سے پہلے تمہیں خود وہیں پر ڈراپ کراؤں گا۔ جب فیروز صبح نکلنے لگتا ہے تو حریم اپنی ساس کے پاس جاتی ہے ان سے اجازت لینے کے لیے، تو وہ اپنی بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے اسے روک لیتی ہیں۔ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی ماں کی تمداری کی پڑی ہے، میری یہاں اتنی حالت بگڑی پڑی ہے، تم ایسا کرو ابھی میرے لیے سوپ بنا دو، شام کو چلی جانا، میں تمہیں شام کو ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ حریم کچن میں جاتی ہے اور جلدی جلدی سے اپنا کام نپٹانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ
وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا سکے۔ دوسری جانب اس کی ماں بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا بھائی اسے کال کر کے کہتا ہے کہ اگر حریم تم آ جاتی تو اچھا ہوتا۔ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میری ساس کی کچھ طبیعت خراب ہے، میں شام تک آ جاؤں گی۔ تو وہ اسے حریم کا بھائی روزی اسے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے تمہیں مناسب لگے، فی الحال تو میں امی کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ حریم اپنا کام تو ختم کر لیتی ہے، جیسے ہی ساس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے گھر ڈراپ کروا دیں، تو اس کی ساس اسے کہتی ہے میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ تمہارے ابو نے دعوت رکھی ہے اور سب دوستوں کو بلایا ہوا ہے، اس لیے تمہیں تو رکنا پڑے گا۔ حریم پھر افسوس زدہ ہو جاتی ہے اور چپ چاپ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ روتی ہے، مگر اس کے سامنے خاموش ہو جاتی ہے اور دوبارہ کچن میں آ کر کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں فیروز حریم کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ تم کدھر ہو؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میں ابھی تو گھر پر ہی ہوں۔ اس بات پر فیروز اس سے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری امی کا آج آپریشن ہے، تمہیں اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے، تم کیسے گھر پر ہو؟ وہ اسے بتانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی امی نے مجھے نہیں جانے دیا، مگر اتنے میں اس کی والدہ کچن میں آ جاتی ہیں اور حریم سے طنزیہ لہجے میں کہتی ہیں کہ میرا گھر ہے اور میرا کچن ہے، اگر مالک اٹھ کر نظر نہ رکھیں تو گھر میں تو کچھ بھی نہ رہے، میں ذرا دیکھنے آئی تھی کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ حریم سے کہتی ہے کہ ابھی تم کھانا بناؤ اور صبح سویرے چلی جانا، اور کون سا تمہاری ماں کا آپریشن ابھی ہے، آپریشن کی تو ابھی صرف ڈیٹ دی گئی ہے، تم چلی جانا۔ حریم اس بات پر بھی صبر کر لیتی ہے اور چپ چاپ رہتی ہے اور اپنے کام کرنا شروع کر جاتی ہے۔ اس کی ساس دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساس نے اسے چیلنج کیا تھا کہ میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی، اور حریم نے بھی اس وقت بھی اسے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا کہ میں آپ کو اس گھر میں رہ کر دکھاؤں گی۔ حریم کی ماں کو جیسے ہی آپریشن تھیٹر میں لے کر جانے لگے ہوتے ہیں تو وہ یہی سوال کرتی ہے کہ حریم اب تک کیوں نہیں آئی، حریم کو تو پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اس پر حریم کا بابا اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو وہ اب شادی شدہ ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھر میں 100 مسئلے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی مصروفیت کے باعث رک گئی ہو۔ تو اس کی ماں افسوس زدہ لہجے میں کہتی ہے مجھ سے زیادہ بھی اسے کوئی ضروری کام ہے۔ تو حریم کا بابا اسے کہتا ہے ہو سکتا ہے اسے کوئی ضروری کام ہی ہو، تم دل چھوٹا مت کرو، حریم صبح تک آ جائے گی۔ دوسری جانب حریم اپنے میاں کو کال کر کے بتاتی ہے کہ میں ابھی تو نہیں جا سکی۔ تو فیروز اسے کہتا ہے کہ چلو میں آتا ہوں، آ کر پھر ہم دونوں چلے جاتے ہیں آنٹی کا پتہ کرنے کے لیے۔ تو اس کی ساس اپنے کمرے میں بلواتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میری طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے، تم میرا تھوڑا سر دبا دو۔ حریم اس کے کندھے دبا رہی ہوتی ہے کہ فیروز کے آنے کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی جیسے ہی گاڑی کی آواز آتی ہے تو وہ فوراً ناٹک کرنے لگتی ہے، فوراً ہی سے کہتی ہے کہ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، تم آج اپنی ماں کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں گئی تاکہ تم میری دیکھ بھال کر سکو، تم بہت زیادہ اچھی ہو، تمہیں تو دل جیتنا آتا ہے۔ اتنے میں فیروز گھر میں آتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ دیکھ لو تمہاری بیوی میری کتنی خدمت کرتی ہے، تمہاری بیوی کو تو دلوں پر حکومت کرنا آتی ہے۔ اس بات پر فیروز کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں میری بیوی دلوں پر راج کرتی ہے۔ حریم بہت جلدی سب کے دل جیت لیتی ہے اور اس نے آپ کا دل بھی جیت لیا۔ اس کی ساس فوراً سے اسے کہتی ہے میں نے تو اس سے کہا تھا کہ اپنی امی کا پتہ کرنے چلی جاؤ، مگر اس نے کہا کہ آپ اتنی بیمار ہیں تو میں کیسے وہاں چلی جاؤں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ وہ فیروز کو جھانسا دے دیتی ہے اور فوراً سے بات کو پلٹ لیتی ہے تاکہ حریم اپنے میاں کو یہ شکایت نہ کر سکے کہ اس کو اس کی ماں نے نہیں جانے دیا۔ فیروز بھی نہ تو پوری بات سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ماں سے کچھ کہتا ہے اور چپ چاپ حریم اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں حریم پر بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ حریم کو اس گھر سے نکلوانے کی سازش نہ صرف اس کی ساس اور نند بلکہ جیٹھ اور جیٹھانی بھی کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح سے ان کے دل جیتنا چاہتی ہے، ہر کام خوشی خوشی کر لیتی ہے، مگر پھر بھی یہ سب اسے مڈل کلاس ہونے کے طعنے دیتے ہیں اور دن بھر نوکروں کی طرح کام کرواتے ہیں۔ دوسری جانب فیروز کو بھی بری طرح پھنسا رکھا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی کے لیے وقت نہ نکال سکے۔
ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔ اللہ حافظ۔